الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات وفي رواية لمسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ آج ایک بار پھر ہم جمعے کی اس نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست توبہ کا بیان جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک روایت اور اس روایت کا کچھ مزید حصہ دوسری کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، اور اس سلسلے میں کچھ سوالات بھی ہر ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان سوالات کو بھی قدرے ایڈریس کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو سادہ اور آسان لفظوں میں پیش کر سکیں۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک سے ہے۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ان صحابہ میں شامل ہیں جو آپ کی خدمت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب خادم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے خدمت گزار۔ یہ بہت چھوٹی عمر میں آپ کی خدمت میں تشریف لائے، اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کے کئی واقعات کتب سیرت اور کتب حدیث میں موجود ہیں۔ حضرت انس سے سیرت کا حدیث کا بڑا ذخیرہ منقول ہے، اور وہ چند صحابہ
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہزاروں میں نقل کی ہیں، ان میں ایک حضرت انس بھی شامل ہے۔ سب سے زیادہ روایتیں ہم بیان کر چکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، لیکن ان جن کو مکثرین کہتے ہیں، کثرت سے روایتیں نقل کرنے والے، ان میں حضرت انس بھی شامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، اور پھر مسلم کی ایک اور روایت میں اس پہ اضافہ ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، آپ نے کچھ بات بیان کی تفصیلی، ایک صحابی نے ایک وقت میں کچھ نقل کیا، دوسرے وقت میں کچھ نقل کیا۔ روایتوں کے بارے میں یہ بھی ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو ہمارا ذوق ہے، صحابہ کا ذوق اس سے مختلف ہے۔ ہمارا ذوق ہے کچھ قصے سننے کا، طویل کہانی سننے کا، بات کی ان تفصیلات میں جانے کا جو ہماری دلچسپی کی نہیں ہے یا ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک بات ہے، اس کی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں اگر کوئی جائے تو ٹھیک ہے جائے، لیکن وہ اصل واقعے سے تعلق نہیں رکھتی یا اصل میسج سے تعلق نہیں رکھتی۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ابھی ایک جگہ بات ہو رہی ہے، یہاں بات ہے توبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ صحابی کے ذہن میں موجود ہے، اس میں توبہ سے تعلق رکھنے والا جتنا حصہ ہے وہ یہاں بیان کریں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ ان کا مزاج ہے۔ اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت طویل واقعہ 3-4 جگہ پہ نقل ہوتا ہے، الگ الگ حصے ہوتے ہیں، ان کو جوڑا جائے تو کہانی مکمل ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پورے واقعے سے دلچسپی ہو، اور اگر صرف اس واقعے کے اس پیغام سے کسی کو دلچسپی ہے جو اس وقت ہمیں اور آپ کو سمجھنا مقصود ہو، تو وہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اب آپ دیکھیے کہ اس روایت میں کیا ہو، کس قدر پہلے بیان ہوا اور پھر مزید اضافہ کیا ہوا۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد ضلہ فی امر الصلاۃ۔ ایک شخص صحرا میں ہے، اب تصور کیجیے آج کی سہولتوں والی زندگی کا اور اس وقت کی زندگی کا، جب سب کچھ ایک سفر میں انسان کے لیے اس کی سواری ہوتی تھی، کئی 100 کلومیٹر آدمی نے سفر کرنا ہے، ایسے ویرانے میں سفر کرنا ہے جہاں پہ انسان کو کوئی سہولت میسر نہیں آئے گی، نہ کوئی راستے میں ملنے والا دکھنے والا شخص نظر آئے گا۔ اس وقت اس کا آسرا اور سہارا کیا ہے؟ اس کا گھوڑا، اس کا گدھا، اس کا خچر، اس کا اونٹ، یہی سفر کی سواریاں تھیں۔ ایسے شخص میں اب ایک تمثیل بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دور دراز کا صحرا ہے، جہاں دور دور تک کوئی انسانی ذات، ذی روح یا کوئی رویدگی، کوئی پانی، کوئی فصل، کوئی کھانے کو چیز، کوئی فروٹ، کچھ میسر نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ آپ کے گھوڑے پہ لگا ہوا ہے، پانی بھی گھوڑے پہ، کھانے کو کوئی روٹی ہے، کوئی ستو ہے، کوئی گوشت کے خشک ٹکڑے ہیں، کوئی چنے ہیں، جو بھی ہے وہ اسی گھوڑے پر ہے، اور وہ گھوڑا آپ سے بدک کر، آپ کو پھینک کر نکل جاتا ہے۔ صحرا میں انسان کی واحد امید اس سے رخصت ہو جاتی ہے، اس کا سامان بھی گیا، کھانا پینا بھی گیا، اس نے کوئی چادر چٹائی رکھی تھی کہ رات کو کہیں رات گزارنی ہو، آرام کرنا ہو تو میں آرام کر لوں، وہ بھی گیا۔ اس کیفیت میں اب انسان کتنا مایوس ہوگا، اور اس کیفیت میں اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے تو اللہ کی طرف اس کا دل سے نکلنے والا رشتہ کیا ہوگا، دل سے نکلنے والی صدا کیا ہوگی، دل سے نکلنے والی پکار اور دعا کیا ہوگی۔ ایک ہے یہاں بیٹھ کر دعا کرنا، ایک ہے ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر دعا کرنا، ایک ہے پیٹ بھر کے دعا کرنا، اور ایک ہے اس وقت دعا کرنا جب پیٹ بھی خالی ہے، جسم بھی خالی ہے، انسان بھی تنہا ہے، سفر بھی سینکڑوں میل کا ہے، اور مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کیفیت میں انسان کو اگر اس کی سواری اس سے جدا ہو جائے اور وہ بالکل نا امیدی کی کیفیت میں ہو اور اچانک وہ سواری دوبارہ اس کے پاس آ جائے، وہ اس نا امیدی کی کیفیت میں آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے اس کا جانور کھڑا ہے، اور صرف جانور کھڑا ہوا نہیں ہے، مکمل ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہ اس کا پانی ضائع ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی کپڑے وپڑے، اس کے جو راستے کی ضرورت کا سامان ہے وہ ضائع ہوتا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کو جو اس نے رکھا تھا وہ ضائع ہوتا ہے، ہر چیز واپس لوٹ آتی ہے۔ کس قدر خوش ہوگا انسان،
نا امیدی کی انتہائی کیفیت کے بعد امید کی پوری کیفیت، اس کی امید یہی تھی، یہ پوری ہو گئی۔ نا امیدی یہ تھی کہ اس کو کچھ مل نہیں رہا تھا، اور امید یہ کہ سب کچھ مل گیا، اس کیفیت میں انسان کس قدر خوش ہوگا۔ یہ تو ایک روایت ہے۔ اب یہ واقعہ آگے تھا تفصیلی، وہ دوسرا امام مسلمی کی روایت سے امام نبوی نے نقل کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ وشد فرحان بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات، ایسی جگہ پہ ہے کہ جو دور کا چٹیل میدان ہے یا صحرا ہے، اس میں انسان کا جانور گم ہو جاتا ہے جس میں اس کا ذات راہ موجود ہے، فن فلتت منہ، وہ اس سے غائب ہو جاتا ہے، اس سے چھوٹ جاتا ہے، وعلیہ طعامہ و شرابہ، اس کا کھانا پینا سب اس پر ہے، فایس منہا، اس کے پاس امید کی کوئی کرن باقی نہیں ہے، فاتا شجرۃ، درخت کے نیچے آتا ہے، فسجا فی ظلھا، اس کے سائے میں وہ لیٹ جاتا ہے، اور کیفیت کیا ہے بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ وقت ایس من راحلتی، وہ اپنی سواری اور اس کے ساز و سامان سے یکسر نا امید ہو چکا ہے، فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا، اچانک اس کے سامنے وہ جانور از خود لوٹ آتا ہے، اللہ کی رحمت پہ لوٹ لے آتی ہے اس کو لوٹا کے، قائمۃ عندہ، سامنے دیکھتا ہے تو سامنے کھڑا ہوا ہے جانور، فاخذ بختامھا، اس کی لگام وہ پکڑ لیتا ہے، یقین کرتا ہے نا آدمی، ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، پتہ نہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، تو لپک کے اس کی لگام تھامتا ہے، یقین کرتا ہے، ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ واقعی یہ جانور میرا لوٹ آیا ہے، ثم قال من شدت الفرح، اب اس کی زبان الٹ جاتی ہے، خوشی میں انسان بعض اوقات بے خود ہو جاتا ہے، اور وہ بے خودی اللہ کے یہاں قابل گرفت نہیں ہے۔ بے خودی کا مطلب ہے کہ انسان کا اپنے وجود پر، اپنی زبان پر، اپنے جسم پر، اس کی حرکتوں پر قابو ہی نہیں رہتا، خوشی کی ایک شدت ہے، اس وقت اتنا وہ بے خود ہو جاتا ہے، وہ یہ کہنے کے بجائے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، انت ربک وانا عبدی، یہ کہنے کے بجائے کہتا ہے کہ انا ربک وانت عبدی، زبان لوٹ گئی، کہتا ہے تو میرا رب نہیں ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اب چونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات اس نے بے خودی میں کہی ہے، نادانی میں کہی ہے، نادانستگی میں کہی ہے، بغیر ارادے کے کہی ہے، اللہ کے یہاں کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے اللہ اس پہ خوش ہو رہا ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی روایت؟ اللہ اشد فرحا، اللہ اس پہ، یہ بندہ جس قدر خوش ہے اس وقت، جس قدر اس کی خوشی اس کہانی میں، اس تمثیل میں نظر آ رہی ہے، اس سے زیادہ اشد، اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنے رب کے سامنے لوٹ جاتا ہے۔ توبہ، پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ترجمہ کیا تھا، توبہ کا لفظی معنی ہے بندے کا واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جانا، ایک گمراہ بندے کا، ایک اپنے گھر سے بدکے ہوئے بندے کا واپس اپنے گھر لوٹ آنا، اپنے گھر سے دور ہو جانے والے کا واپس لوٹ کر اپنے گھر چلے جانا، یہ توبہ ہے۔ تو اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جب بندہ ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے آگے ہاتھ باندھتا ہے، تو وہ بندے سے اس کا رب اس قدر خوش ہوتا ہے جس قدر یہ بندہ خوش ہوا، ایک ایسی کیفیت میں چلا گیا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، جو کہنا چاہتا تھا اس کے برعکس اس کی زبان سے نکلا۔ یہ ہے توبہ، اور یہ اس اللہ کا توبہ قبول کرنے کا انداز ہے۔ ایک روایت اور پیش کرتے ہیں، وعن نبی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ دوسری روایت کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں نہیں بلکہ بعد بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اس صحابی رسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل، رات کا ذکر بار بار آئے گا، عبادت کا جب بھی ذکر ہوگا اللہ کی طرف سے رات کا ذکر ضرور آئے گا، تہجد کے نام پہ، قیام اللیل کے نام پہ، توبہ کے نام پہ، اللہ کے دربار میں جھکنے کے نام پہ، اللہ کو یاد کر کے رونے کے نام پہ، اللہ سے اپنی خواہشات، جائز خواہشات رکھنے کے نام پہ جب کہیں ذکر ہوگا رات کا ذکر حدیث میں بار بار آئے گا۔ یہاں پہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا، الفاظ مختلف آتے ہیں احادیث میں،
مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر بھی آتا ہے. قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بند نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ کشادہ ہے. یہاں بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں ہمارا جو یقین ہے وہ غیب پر مشتمل ہے، ہم نے نہیں دیکھا. اور یہی ایمان کا آخری درجہ ہے کہ انسان بغیر دیکھے کسی ذات کو پہچان بھی لے اور مان بھی لے، اور اسی ماننے کا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. لیکن اس کی جو کیفیات احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے. آج کی اس دنیا کو اس دنیا پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، نہ وہاں کی زمین یہاں کی زمین، نہ یہاں کی ہوا وہاں کی ہوا، نہ یہاں کے کھانے پینے وہاں کے کھانے پینے کی طرح. تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا مفہوم واضح ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ اپنے دامن کو کشادہ کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اس سے مانگنا چاہتے ہیں، اس کے آگے جھکنا چاہتے ہیں. اللہ یبسط یدہ، آگے اہم بات بیان ہو رہی ہے. ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل، رات میں. رات کا مفہوم، رات کا وہی مفہوم جو 1/3 2/3 کے بعد ہے. قرآن حکیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی دیر کھڑے ہوا کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دربار میں. نصفہ وانقص منہ قلیلا، آدھی رات کو اس سے کم کھڑے ہو جائے تو. اور اس میں کیا کیا کرو، رتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھا کرو. نیت باندھ لی اور لمبی تلاوت کی، لمبے سجدے کیے، لمبے رکوع کیے. وہ جو 10 منٹ 15 منٹ کا کھڑا ہونا ہے، آدھے گھنٹے کا رات کو کھڑا ہونا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نفلی عبادت نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ سارے فضائل نفل کے ہیں اور کوئی نفل فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ مفہوم نہیں ہے کہ رات کی عبادت کا زیادہ ثواب ہے تو رات بھر جاگ کے ہمیں نفل پڑھتے رہیں اور فجر سے پہلے سو جائیں اور اگلے دن عشاء تک سوتے رہیں، یا دنیا کے کاموں میں اس طرح مشغول ہو کہ فجر بھی جائے اور ظہر بھی جائے، عصر مغرب اور عشاء بھی چلی جائے. وہ 2 رکعت اور وہ 4 رکعت اور وہ 3 رکعت جو فرض ہے اللہ کے دربار میں، اگر انسان اپنے سارے فرائض اور ضابطے پورے کر کے ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں 1000 سال کی تہجد بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سارے فرائض پورے کرتے ہوئے اگر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، ساری فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد وہ 2 رکعت وہ 4 رکعت یا اللہ توفیق دے تو 8 رکعت تہجد کی ادا کرو گے، تو پھر اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ از خود ہمیں ہاتھ پھیلانے ہیں، ابھی ہمیں اپنا دامن پھیلانا ہے، ابھی ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے. اس وقت اللہ خود دامن پھیلائے گا، ہاتھ پھیلا کے اپنی رحمت کے ہمارے سامنے آئے گا. اور آگے کیا کہے گا، لیتوب مسیء النہار، ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. دن بھر میں انسان نے، مجھ جیسے گناہگار اور خطاکار نے جو کوتاہیاں کی، جو غلطیاں کی، جو کمزوریاں ہم سے سرزد ہوئیں، ان سب کی معافی مانگ لے گا انسان تو اللہ تعالیٰ رات کو وہ معاف کر دے گا. اس کے بعد جو نئے دن کا آغاز ہوگا تو ان تمام خطاؤں سے پاک آغاز ہوگا. یہ رات کی بات ہے. اور آگے فرمایا کہ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، یہ اللہ تعالیٰ ہاتھ اپنی رحمت کے دن میں بھی پھیلا دیتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ دن کے گناہ رات کو معاف ہو گئے تھے، رات کے گناہ اللہ تعالیٰ دن کو معاف کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آپشن دیے ہیں، 2 اسپیشل ونڈوز کھول دی ہیں. 2 ہمارا ڈائریکٹ وہ 1 ونڈو آپریشن جو ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ 1 ونڈو آپریشن ہے. رات کو اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، سونے میں، جاگنے میں، عبادت میں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں، صبح معافی مانگ لو. اور صبح کو غلطی ہو جائے تو پھر رات کو معافی مانگ لو. 24 گھنٹے میں 2 دفعہ یہ دروازہ، یہ کھڑکی، یہ روشن دان یہ کھلے گا اور اللہ کی رحمت اس سے آواز دے گی. اگر کوئی پکارنے والا پکار رہا ہو اور پکار نہ دی جائے، جواب نہ دیا جائے، یہ معیوب ہوتا ہے. جبکہ وہ پکارنے والا ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہو، کوئی آواز دے کہ میری مدد کر دو، میں ڈوب رہا ہوں، میرا ہاتھ تھام لو، میرے پیچھے خدا نخواستہ ڈاکو لگے ہوئے ہیں، مجھے صاحبان فراہم کر دو، میری موبائل چھن گیا ہے، میرے پولیس کو انفارم کر دو. تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کی پکار کو آواز دیں، اس کو جواب دیں، حالانکہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے. اور یہاں اللہ ہماری ضرورت کے لیے ہمیں پکار رہا ہے اور پھر بھی ہم اس پکار کا جواب نہ دیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں سوچ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.